قیامت کے میدان میں حضرت تشریف فرما ہوں گے. کچھ لوگوں کو گزارا جائے گا، انہوں نے نمازیں پڑھی ہوگی، وضو کیا ہوگا، اعضاء میں کچھ اثر ہوگا. آپ کہیں گے اسے حابی یہ میرے لوگ ہیں. فرمایا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے بدعت نکالی اذان سے پہلے، اذان کے بعد 5-6 ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر اور شرح بخاری میں جھوٹ بول کر تمام امت کے موقف کو مسخ کر کے جھوٹ، بدترین جھوٹ بولا ہے. صحیح مسلم کے شارح نے پورے جھوٹ کا بھرمار کیا ہے شرح میں. لعنت اللہ علی الکاذبین، صریح روایتوں میں خرد برد کیا ہے. اور شرم کرو، عمر کی آنکھڑی اب پٹھی پڑی تھی اور طبیب نے کہا کہ اوسوے وصیت کر لے وقع میں. اس دوران صہیب رومی آیا، بخاری میں ہے مناقب عمر میں، اور ان کے پانچے تھوڑے نیچے تھے. آپ نے کہا یا اخی ارفع ثوبک، بھائی پانچے اوپر کرو. فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، کپڑا پاک رہے گا، رب خوش رہے گا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگوں کو کہتے ہیں پانچے نیچے کرو، پانچے نیچے کرو، یعنی جہنم جاؤ، منافق بنو. او بدعتی لعنتی، او بے شرم بے حیا، صریح و صحیح احادیث کا مقابلہ کر رہا ہے. پانچے اوپر دے کے نیچے کرو، نیچے کرو، وہ بے شرما. اور صحیح حدیث موجود ہے غیر معارض کہ 3 آدمیوں کو نہ نظر رحمت سے اللہ دے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ پاک ہونے دے گا. المنان، احسان جتلانے والا. المنفق سلعتہ بالیمین الکذب، مسلم، بیو، ترمذی، ابو داؤد سب بری پڑی ہے. جھوٹ بول کر، قسمیں کھا کر سامان بیچنے والا. اور وہ شخص جو مرد ہونے کے باوجود 5-6 ٹخنوں سے نیچے رکھے. خدا نے ان پر ظاہراً باطناً جہنمیوں کے آثار ڈالے. بس یہ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا، بس برباد ہو جائیے دوزخی. پیغمبر کو جب کہا جائے گا کہ انہوں نے بدعتیں کی تو پیغمبر یہ نہیں کہیں گے کہ جی بدعت حسنہ کیا ہوگا، جیسے اپنے دل کو سکھاتے ہیں یار تو بدعت حسنہ کر رہے ہیں. بدعت بھی حسنہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاخانہ بھی پاک ہوگا اور پیشاب بھی میٹھا ہوگا. ہاں، ہندو بنیا بنو کر ہندو بنیوں کی طرح پیشاب پیتے رہو. بدعت یعنی خلاف سنت. اور تمہیں شرم نہیں آتی اپنے آپ کو ولیوں کے ساتھ جوڑتے ہو ناحق؟ ولیوں کا ولی اور شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی وہ کیا کہتے ہیں؟ در بدعت ہے کہ حسن نیست، بدعت حسن نہیں ہے. آنکھ حسن و نور در سنن مصطفیٰ، آنکھ آرا بدعت می گوین حسن اندرا، اس کو جا بھی آئے. جس کو بدعت کہے اس میں حسن کہاں سے آیا؟ اور میں علماء کو وصیت کرتا ہوں کبھی بھی لب کشائی نہ کرے، بدعت کو حسنہ نہ کہے. مجدد یہ دعا ان کی دیوبندیوں کے حق میں قبول ہے اور اس فرقے کے حق میں نا قبول ہے، کیونکہ یہ اولیاء کے دشمن ہیں. سنو، جب پیغمبر سنے کہ انہوں نے بدعتیں کی تو کہا فسحقاً فسحقاً لاصحاب النار، غرق ہو جائے، تباہ ہو جائے یہ جہنمی. رحمتوں کے نبی شفاعت کے مقام پر حوض کوثر کے پاس بدعتیوں کو بد دعائیں دیں گے. اتنے ناراض ہیں آپ بدعتیوں سے. بس اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا اور غرق ہو جائیے جہنمی. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. کس قدر ہوئے فقیہان حرم بے توفیق. توبہ.